جی السلام علیکم۔ اس وقت ہم یہ کافی بڑا ٹاپک ہے ہارمنی، اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس دیکھ رہے ہیں۔ اب ہارمنی ان اٹ سیلف اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر پورا ایک کورس ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سی ڈیٹیلز ہیں، بہت ساری ایگزامپلز ہیں، اور پھر وہی بات کہ کچھ سمپل اصول ہوتے ہیں، کچھ کمپلیکس اصول ہوتے ہیں جو کہ سمپل سے تھوڑے سے فرق ہوتے ہیں۔ تو ہم اس وقت اس کے فرق اسپیکٹ دیکھیں کہ رنگوں کی ہارمنی کیا ہوتی ہے، رنگوں کے ذریعے ہارمنی کیسے کریٹ کی جاتی ہے، اور اس کے کیا کیا طریقے ہیں۔ تو یہ ہے انٹرولز اینڈ ہارمنی۔ انٹرولز ہوتے ہیں، جیسے فلم دیکھتے ہیں اس کے بیچ میں انٹرول آتا ہے، یعنی وقفہ آتا ہے۔ تو یہ سمجھیں، اس کو یہ کہیں کہ ترتیب بھی سمجھ لیں کہ جیسے اب یہ دو رنگ یوز ہوئے ہیں اس میں ایک انٹرول ہے، یہ ایک ہے، دو کی بریک ہے، ایک ہے، دو کی بریک ہے، ایک ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ ایک لاجیکل انٹرولز پہ چیز چل رہی۔ تو رنگوں کے معاملے میں انٹرولز کیا ہیں اور اسے ہارمنی کیسے کریٹ ہوتی ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ Our brain constantly is in search for order in things around us. We particularly like and want logical order. اسی وجہ میں نہیں بتا سکتی، لیکن ہمارے ذہن کو پسند ہوتا ہے کہ چیزیں آرگنائز پڑی ہوں۔ جو بھی چیزیں آپ کی ویژول فیلڈ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اگر وہ سکیٹرڈ ہوں گی، کسی سکیٹرڈ کمرے میں جائیں گے تو آپ کا دماغ جو ہے نا تھوڑا سا بے چین ہوگا، لیکن اگر ایک ترتیب والے کمرے میں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ لیفٹ رائٹ چیزیں آرگنائز پڑی ہیں، وہاں آپ کا دماغ کو چونکہ سمجھ فوراً آ جاتی ہے کہ چیزیں کہاں ہیں، تو دماغ سکون میں رہتا ہے۔ ہمیں پرٹیکولرلی جو ہے نا، ہمیں لاجیکل آرڈر جو ہوتا ہے نا، کہ میتھمیٹیکلی کریکٹ اور لاجیکل آرڈر، وہ دماغ کو نیچرلی پسند ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ذہن کو کام کم کرنا پڑتا ہے، اور ایکچولی ذہن کو بہت زیادہ کام اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم سامنے، اگر میں اپنے کمرے میں دیکھوں تو مجھے کم از کم کوئی 200 ڈفرینٹ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب وہ ساری چیزیں دماغ چاہتا ہے کہ اس کو پتہ ہو۔ اب اگر وہ بکھری ہوئی اور جگہ جگہ فرق پڑی ہوں گی تو دماغ کو ایک ایک کو پڑھنے کے لیے اٹینشن پے کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر اس میں کوئی آرڈر ہے، کوئی ترتیب ہے، تو دماغ کو آدھا کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے دماغ کو جو ہے وہ آرڈر پسند ہوتا ہے۔ اب ایک سیدھی سی بات ہے، مرر امیج ہے، ایک دم سے مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ مرر امیج ہے، اسی کا امیج ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں یہ دیکھ رہی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں بھی یہی ہے، اگر میں یہ دیکھ رہی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں بھی یہی ہے۔ تو مجھے پھر آدھا کام کرنا پڑے گا، میں آدھی چیز ریڈ کروں گی، اور میرے دماغ کو چونکہ اس نے پہلے ہی ریڈ کر لیا کہ یہ مرر امیج ہے، میرے دماغ کو خود ہی سمجھ آ گئی کہ باقی سارا تو ہے، تو اس لیے میں توجہ پروبیبلی اس پہ دوں گی، اور خود ہی مجھے پتہ ہوگا کہ یہ بھی ادھر ایسے ہی ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے جو ترتیب کام آسان کرتی ہے۔ اب یہاں بھی یہی ہے، اب ایک دم سے مجھے نظر آ رہی کہ جو جوڑیوں میں چیزیں ہیں اس کی ترتیب ہے۔ اس کا مطلب ہے میں نے یہ جوتی دیکھ لی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ وہ ہے، میں شاید اس کے اوپر، اور یہ غور کی جگہ آپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ دوسرے کو دیکھتے ہی نہیں، انلیس کہ دوسرے میں کوئی تھوڑی سی فرق چیز ہو۔ اگر تو آپ نے کوئی بہت غور کرنا ہے تصویر کو تو سارے کو آپ دیکھیں گے، لیکن اگر یہ بس انفارمیشن مل گئی آپ کو کہ یہ بلا 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 یہ 4-5 چیزیں ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے، آپ دوسرے کو جوڑے کو دیکھیں گے نہیں، جو آرگنائز اس طرح بھی ہوا ہے کہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل لائنز ہیں، یہ بھی آپ دماغ کو ایک نیچرلی ایک سگنل دے دیتی ہیں کہ کہ کنفیوژن کم ہے۔ اب اسی کی نسبت آپ پیچھے ریت کو دیکھ لیں، ریت میں کوئی ترتیب نہیں، ریت میں جو پیروں کے نشان ہے اس میں ترتیب نہیں۔ اگر مجھے ریت کو غور سے دیکھنا پڑے، کوئی میرا کام ہو کہ میں نے ریت میں کچھ تلاش کرنا ہے، تو مجھے اس پھر ہر ایک کو اٹینشن دینی پڑے گی، کیونکہ کوئی چیز کسی سے میچ نہیں کرتی، کوئی چیز کسی سے میچ نہیں کرتی۔ تو یہی چیز رنگوں کے معاملے میں بھی ہوتی ہے۔ Somehow our mind wants to know our surroundings and be familiar with everything around us. ہمارے دماغ کو، چونکہ ہمارے دماغ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ باہر کی دنیا کی انفارمیشن لے، اس کو پروسیس کرے اور سمجھے۔ دماغ نے باہر سے انفارمیشن لینی ہے اور سمجھنا ہے، تو دماغ اس چیز کی ہر وقت کانسٹنٹ کوشش کرتا رہتا ہے کہ جو ارد گرد کی آپ کی سراؤنڈنگز ہیں، چاہے آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے، چاہے کلاس روم میں، چاہے کسی کھلی کھیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کسی جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا بیچ پہ سیر کر رہے ہیں، دماغ چاہتا ہے کہ جو ضروری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی بارے میں ایز سون ایز پاسبل انفارمیشن لے لیا جائے، اور اس سے ایک فیملیئرٹی دماغ کی ہو جائے، تاکہ دماغ کو کوئی سرپرائز نہ ملے۔ کیونکہ ہم بیسکلی تو باڈی کو سیف رکھنا دماغ کا ایک کام ہے، تو وہ ہر وقت ادھر ادھر کی چیزیں، انیوژل چیزیں ڈیٹیکٹ کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ ہر وقت چلتا رہتا ہے، اس لیے دماغ کی آسانی کے لیے یہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ترتیب اور فیملیئرٹی جو ہے وہ انوائرمنٹ میں رکھیں، تاکہ ہر وقت دماغ کے اوپر پریشر نہ رہے۔ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لاسٹ اور لوکنگ فار تھنگز آل دا ٹائم۔
وہی بات ہے کہ آپ کے دماغ کا کام یہ ہے کہ آپ کے ایز کوئک ایز پاسبل آپ کے لیے چیزیں حاضر کر دے، آپ کو ہر چیز گمی ہوئی نہ ملے، ہر چیز کے لیے آپ کو ہر وقت، جس کو کہتے ہیں نا ویل کو ری انوینٹ کرنا، کہ ہر کام کرنے کے لیے اتنی ایفرٹ نہ کرنی پڑے جتنی پہلی دفعہ کرنی پڑی تھی. اس لیے ہر معاملے میں ترتیب جو ہے وہ ذہن کو پسند ہوتی ہے. ابھی ایک ترتیب ہے، میں جیسے ہی میں نے اس تصویر کو دیکھا ہے مجھے اس کے کمپوننٹ سمجھ آ گئے ہیں، لیکن اس میں ایک سکون ہے کیونکہ لائنز جو ہیں وہ آرگنائز ہیں، رنگ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، تو اس وجہ سے ایک دم سے ایک سکون کا احساس بھی اس تصویر کو دیکھ کے، کیونکہ کوئی چیز علیحدہ سے مجھ سے اٹینشن نہیں مانگ رہی. اگر اس کی جینس ریڈ کلر کی ہوتی، یہاں یہ یلو کلر کا ہوتا، یہاں کچھ اور ہوتا، تو وہ علیحدہ علیحدہ مجھ سے توجہ مانگتی. جب اس میں ساری چیزیں مجھے ایک دم سے سمجھ آ گئی تو میرے دماغ کو کام کم کرنا پڑتا ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ تصویر نسبتاً پرسکون ہے. وی آرڈر تھنگس اراؤنڈ سم سیکوینس دیٹ وی لائک. ہم سب کی ترتیب، ہم سب جب آرگنائز کرتے ہیں اپنی چیزیں اپنے ارد گرد تو کوئی نہ کوئی ایک ترتیب رکھتے ہیں، اور وہ ترتیب نہ سب کے لیے مطلب ایک جیومیٹرکلی کریکٹ بھی ترتیب ہوتی ہے، لیکن وہ ترتیب سب لوگوں کے لیے فرق بھی ہو سکتی ہے، ایز لانگ ایز وہ ایک آرگنائزڈ سسٹم نظر آئے. ہر وقت ہماری کوشش ہوتی ہے کسی یا کسی طرح سے کہ چیزوں کو سیدھا کر کے رکھیں، چیزیں سیدھی ہونی چاہیے، بیلنس بھی ہونی چاہیے، اور نیچرلی ہم جوڑیاں بناتے ہیں چیزوں کی کسی نہ کسی طریقے سے، اور ریپیٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. We choose color codes, sequence in sizes or shapes to develop order and organization in things and data around us. ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہم کلر کوڈنگ بھی کرتے ہیں، اور چیزوں کو سائز کے حساب سے بھی رکھتے ہیں، بڑا چھوٹا چھوٹا، یا شیپس بھی کے لحاظ سے بھی رکھتے ہیں کہ جی اسکوائر ایک جگہ رکھ دی، یہ مطلب کسی نہ کسی لحاظ سے چیزیں اور رنگ کی ہمیں کچھ نہ کچھ سرٹن انکانشیس لیول پہ ہم نے اس میں کوئی نہ کوئی آرڈر کریٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ترتیب کریٹ کرنی ہوتی ہے. ایون ڈیٹا بھی جو ہوتا ہے، ہم آپ کو جو چیزیں انفارمیشن ملتی ہیں اس کو بھی ہم کس طریقے سے ایسے رکھتے ہیں کہ آپ کو وہ بوجھ نہ لگے. ہر دفعہ جب انفارمیشن اکٹھا کرنے لگیں تو بوجھ نہ لگے، چیزیں آسان ہوں. تو آسانی ہم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ آسانی کا مقصد بیسکلی یہی ہوتا ہے کہ ٹائم نہ ضائع ہو اور ضرورت سے زیادہ انرجی اور اٹینشن اس پہ نہ ملے. آرڈر میکس us فیل ایٹ ریسٹ. کہتے ہیں کہ سکون تبھی ملتا ہے جب آپ کے ارد گرد ترتیب ہو. ترتیب والا کمرہ جو ہے اس میں آپ جائیں تو ایک دم آپ ریلیکس ہوتے ہیں، اور اگر آپ ڈس آرڈر والے کمرے میں جائیں تو ہر چیز ایک علیحدہ سٹوری سنا رہی ہوتی ہے، اس لیے آپ کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے. آرڈر سیدھی سی بات ہے، ایک ہی طرح کی چیزیں ایک ہی طرح کے کیلوں پہ لگی ہوئی ہیں، سائز کا حساب سے لگی ہیں، سمجھ آ گئی بات ختم. ادھر کسی اور طرح کا آرڈر ہے، لیکن بہرحال چیزیں جو ہیں وہ سائز اور اعتبار کے حساب سے کہیں نہ کہیں ترتیب سے ہیں. کوشن سیدھے سیدھے پڑے ہوئے، ٹیڑھے میڑھے نہیں پڑے ہوئے، رنگوں کی ریپیٹ ہے، کہ یہ ایک سرٹن ترتیب جتنی بھی پاسبل. جب چیزیں بہت فرق طرح کی ہوں تو اس میں ترتیب لانا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کمرے میں وہ ترتیب ہے. ادھر زیادہ ترتیب ہے، اس کی وجہ یہ کہ ادھر ساری چیزیں سکوائر ہیں. اب جب ایک چیز کامن ہوگی کہ ساری چیزیں سکوائر ہیں، چاہے وہ ڈیفرنٹ پروپورشن کی ڈیفرنٹ سائز کی سکوائر ہے، تو وہاں ترتیب جو بھی لگائی جاتی ہے وہ زیادہ جلدی نظر آ جاتی ہے. حالانکہ کلر کے معاملے میں یہاں ترتیب اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ جب جو چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ نے انہی میں ترتیب لانی ہے نا، جو بھی پاسبل ترین ہے. آپ ان کو خود تو نہیں رنگ دے رہے، جو رنگ آپ کے پاس اویلیبل ہے انہی کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. تو اس لحاظ سے ایک سرٹن آرگنائزیشن آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے. We particularly feel more comfortable with even intervals in even order because it is visually and intellectually comfortable. اب جیسے یہ ترتیب کہ برابر کیے، پیلا 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 پیلا، یہ ترتیب ہے. جیسے جو اس طرح کی لاجیکل ایک ترتیب والے انٹرولز کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں ایون انٹرولز کے ساتھ ہوتی ہیں کہ برابر 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 پڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں ویژولی اور انٹلیکچولی زیادہ کمفرٹیبل لگتی ہیں، بجائے اس کے کہ ترتیب ہو لیکن چیزوں کا سائز بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا ہو. یہ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کسی کپڑے پہ ستارے لگے ہوتے ہیں، وہ ترتیب سے لگے ہوتے ہیں، وہ آپ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں. اب جیسے یہاں بھی ایک
ترتیب ہے تو یہ آپ کو انفارمیشن ایک دم سے آپ کو آدھے سیکنڈ میں سمجھ آ جاتی ہے. اب جہاں لاجیکل ترتیب ہوگی، ابھی دیکھیں یہ بھی سارا ایک ہی طرح کا، حالانکہ رنگ دونوں کے فرق ہے لیکن ایک دم سکون آتا ہے اس کو دیکھ کے، کیونکہ انفارمیشن جو ادھر ہے وہی ادھر ہے مور لیس، ذرا سی فرق ہے جس کا رنگ فرق ہے، لیکن انفارمیشن آرگنائز طریقے سے جب پتہ ہوتی ہے تو آپ کا دماغ چلتا کام ہے. اب یہاں بھی ایسے ہی آپ کو پتہ جو بھی رنگ کے جیسے مرضی کپڑے ہوں گے کم از کم وہ ایون انٹرولس پہ پڑے ہوئے ہیں. اس میں بھی دیکھیں نا ایون انٹرول ہے، برابر برابر درمیان کا فاصلہ، اس میں بھی درمیان کے فاصلے مور اور لیس برابر ہیں. یہ دیکھیں یہ درمیان کے فاصلے سارے برابر ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہاں ایک گیم اور کی گئی ہے کہ یہ کانشیسلی، یہ پرابلی کسی آرکیٹیکچر بلڈنگ کی چھت ہو سکتی ہے کہ اس میں جو یونٹ ہے، یہ جیسے ٹرائنگل کا یونٹ ہے، یہ بالکل صحیح ترتیب سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر بالکل ہی صحیح قسم کی ترتیب ہو تو اس میں تھوڑا سا انٹرسٹ بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ ایک چیز دیکھتے ہیں آپ کو سب سمجھ آ جاتی ہے، پھر آپ اٹینشن پے نہیں کرتے. تو سمجھے کہ اسی کے اندر یعنی وہی ہارمونی بنا کے اس کے اندر تھوڑے اینگلز چینج کر کے ایک اوور آل جنرلی ڈرامیٹک افیکٹ بھی بنا ہے، لیکن آپ کے دماغ کو بہرحال سمجھ آ جاتی ہے دیکھتے ہی کہ یہ یونٹس جو ہیں وہ ایک ہی جیسے جو ریپیٹ ہو رہے ہیں. یہ بھی انٹرول کی بہت اچھی اگزامپل. یہ دیکھیں یہ ایون انٹرول ہے، ایک چیز آپ نے دیکھی آپ کو باقی بھی سمجھ آ گئی، اور حالانکہ کمپلیکس چیز ہے آپ کے سامنے، لیکن اب آپ کے دماغ کو ایک طریقے سے سکون آ گیا کہ اچھا میں یہ سمجھوں گا تو مجھے وہ بھی سمجھ آ جائے گا، مجھے وہ بھی سمجھ آ جائے گا. تو نسبتاً کمپلیکس چیز کو بھی آپ پڑھنے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی ہم نے پڑھا اس میں کہ یہ اس کے نیچے سے گزرا ہے، یہ اس کے اوپر سے گزرا ہے، یہ اچھا یہ اوپر سے آ رہا ہے پھر نیچے چلا گیا ہے، پھر یہاں اوپر آ گیا ہے پھر یہاں نیچے، مطلب جو بھی انفارمیشن آپ کانشیسلی پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ باقی سب کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے. تو اسی لیے انٹرولز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں سمجھ کے لیے. یہاں بھی دیکھ لیں ایسے ہی انٹرولز چھوٹے چھوٹے ترتیب والے ہیں، اسی لیے وہ آپ کی آنکھوں کو زیادہ پسند آتے ہیں. منسل اسپیکس آف اسموتھ سیکوینس ایز ہارمونیز. منسل آپ کو یاد ہوگا ایک سائنٹسٹ تھا جس نے کلر سیکوینسنگ کے اوپر زیادہ کام کیا تھا، کہ منسل نے کلر ٹری کا اس کی سجیشن تھی، اور بہت لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، ابھی تک بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں اس کا سسٹم. اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اسموتھ سیکوینسنگ ہونی چاہیے. اس کو آپ ہارمونیز کہو گے کہ جو آرام سے رنگ ایک ہیو دوسرے ہیو میں چینج ہوتا ہے، کہ نیلے سے پیلا اگر آیا تھوڑے ایکول سٹیپس کے بعد، تو اس کو وہ کہتا ہے یہ ہارمونیس ہے، کہ وہ سریلا ہے، کہ جو تھوڑے ایون وقفوں سے ایک رنگ دوسرے رنگ میں چینج ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بڑی سریلی سی چیز ہے. آئی ایگری. اب یہ دیکھیں اس کو بھی آپ سریلا کہیں گے کیونکہ یہاں تیز اور پرپل ہے، ایک ایکسٹرا کلر ہے، لیکن جس طریقے سے وہ آ رہا ہے یا یہ کلر جو ہے ڈارک کس ترتیب سے جب ہو رہا ہے، تو یہ جو ترتیب ہوتی ہے یہ آپ کو مینٹلی تیار کرتی ہے چینج کے لیے. یعنی جو انٹرول ہے، جو چھوٹا فرق ہے، چھوٹے چھوٹے بٹس میں جو چینج کر دیتے ہیں، وہ سمجھے آپ کی مینٹل تیاری ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ سٹیپس لیتے ہیں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جانے کے لیے، آپ چھوٹے سٹیپس لیتے ہیں، تو پوائنٹ اے بہت سٹرینج ہو اور پوائنٹ بی اور بھی زیادہ سٹرینج ہو، تو اس کو آپ ایک ہی جمپ جو کہ سرپرائزنگ ہو سکتا ہے وہ مارنے کے بجائے آپ آہستہ چھوٹے میں بریک کر لیتے ہیں. تو انٹرولز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو چینج ہے اس کو آپ چھوٹے سٹیپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور وہ نسبتاً آسان ہو جاتی ہے. اب اس میں بھی ایون انٹرولز ہیں دیکھیں، حالانکہ دیکھیں یہ گرین ہے، 3 گرین ہے، یہ 3 گرین ہے، لیکن مجھے کہیں اور 3 گرین نظر نہیں آ رہے. کہ اگر آپ میجر شکل اور میجر ٹونز میں ایک ایسا انٹرول رکھیں کہ ذرا سا فرق ہے، تو ایک چیز اگر آپ قائم کر لیں کہ سب ٹونز میں ذرا سا مطلب 1 نمبر کا ہی فرق ہوگا، تو وہ جو 1 نمبر کا فرق ہے وہ سب میں اسٹیبلش ہو گیا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرسٹ ایسے کریٹ کرتے ہیں کہ 1 نمبر کا فرق جو ہے وہ اس میں اور اس میں بھی فرق ہے، لیکن اس میں بھی فرق ہے، کہ بہت ساری انیوژول چیزیں بھی آپ ڈال سکتے ہیں جب آپ نے ایک ترتیب اس میں بٹھا دی ہو کہ جو بھی کلر ہے وہ دوسرے سے 1 ٹون ہی فرق ہوگا. تو
تو ایک ٹون فرق کا اصول کر کے آپ ایک ٹون فرق کر لیں گے، لیکن کوئی فرق ڈائریکشن میں بھی. اس سے ٹون جو فرق ہے وہ گرین کی طرف ہے، لیکن اس سے ٹون جو فرق ہے وہ براؤن کی طرف ہے. تو لیکن ایک میٹر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جی ایک ایک ٹون کا فرق کرنا ہے. اگر 2 ٹون کا فرق ہوتا تو یہ زیادہ براؤن ہوتا یا یہ زیادہ وائٹ ہوتا. تو یہ سمجھے کہ یہ انٹرول کی بہت سارے سسٹمز ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے فرق کلرز کو آپ ایک انڈرسٹینڈیبل اور پلیزنگ اور ہارمونیس طریقے سے باندھ دیتے کہ وہ آنکھ کو ایک ویژول فیلڈ میں سارے رنگ فرق بھی نظر آتے ہیں، لیکن وہ بندھے ہوئے اور اکٹھے ایک ہی بات کہتے ہوئے یعنی سریلے نظر آتے ہیں، ہم آہنگ نظر آتے ہیں. اس میں بھی دیکھ لیں ایسے ہی کہ انٹرولز ایکول. تو یہ جو ترتیب ہے، اگر آپ ایک ترتیب بٹھا لیتے ہیں، ایک ترتیب مان لیتے ہیں، تو پھر اسی ترتیب کے اندر اور بھی بہت ساری فرق چیزیں آپ ڈالیں تو وہ کم از کم سارا کا سارا بندھا ہوا ایک ترتیب میں ضرور ہوتا ہے. It is quite easy to create such harmonious intervals when all the elements of design are in our control, such as painting or decorating a new wall or a room. مطلب جب میں نے بات بتائی ہے کہ کس طرح آپ انٹرولز کے ذریعے رنگ فرق کر کے بھی ہارمونی لے سکتے ہیں، یہ کہنا بڑا آسان ہے ایسے حالات میں جب آپ نے کوئی بالکل ہی اسکریچ سے نئی چیز بنانی، یعنی بالکل ہی کوئی نیا جوڑا سینا ہے آپ نے، جس میں آپ نے 5 کلر یوز کرنے اور آپ کہیں گے جی ہاں جی انٹرولز میں ہے. اگر کوئی بالکل ہی آپ اپنا نیا گھر بنا رہے ہیں جس میں بھی دیواریں بھی نہیں پینٹ ہوئی، فرنیچر بھی نہیں آیا، تو اس میں آپ ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں. لیکن تب کیا کریں جب آپ بالکل برانڈ نیو نہیں کر رہے، آپ کے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں اور کچھ آپ اور ڈال سکتے ہیں، لیکن اسی میں آپ نے ہارمونی کریٹ کرنی ہے. اصل ٹرک یہ ہوتا ہے، اور اکثر سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ برانڈ نیو چیزیں بنانے کو آپ کو نہیں ملتی، آپ کو جو اویلیبل چیزیں ہوتی ہیں اسی کے اندر آپ نے ہارمونی کریٹ کرنی ہوتی ہے. اب جیسے یہ نیا، یہ بھی نیا ہے، مطلب نیا اس طرح کہ ہاں چوائس تھی کہ ہاں گرین ٹائلز ڈال کے یہ کر لیں، ہو سکتا ہے. یہ بھی اب نیا ہے تو نیا ہو سکتا ہے میں ساری چیزیں جو خریدوں ایک ہی نیلا رنگ کی خریدوں اور پھر جس انٹرول سے میں ڈالوں وہ چیز دیکھنے میں لگے، یہ پاسبل ہے. یہ بھی بالکل نیا ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی چونکہ ساری چیزیں ایک ہی وقت میں خریدی گئی ہوں گی، ایک ہی طرح کے گرے کو کیا ہوگا، تو ہاں سٹول بھی یہ سارے ایک طریقے سے. نئی چیزوں میں کرنا بڑا آسان ہے، بٹ ان ریئل لائف when most of the furniture, furnishing, spaces and objects are already given, creating a visual and intellectually soothing order is a big challenge. وہی بات کہ کمرہ موجود ہے اور اب اس میں ترتیب لانی ہے، اب کیا کریں گے؟ One way of creating a soothing visual harmony when you have two disconnected colors is to create even intervals between both colors. یہ جو انٹرولز کا سین ہے، وقفہ 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 یعنی ریپیٹ 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 ریپیٹ، یہ جو میتھمیٹیکل انٹرولز ہیں یہ تب بہت زبردست کام آتا ہے جب ایسی سچویشن ہو کہ آپ کے پاس یا تو آلریڈی موجود ہے کوئی کمرہ، یا اور میں کمرے کی بار بار مثال دے رہی ہوں، حالانکہ یہ رنگوں کی چیز اور بھی بہت ساری چیزوں پہ اپلائی ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ بہت ہی فرق رنگ ہو کہ آپ کے پاس مثلاً گرین رنگ کا فرنیچر ہے اور آپ کے پاس جو ہے کارپیٹ جو ہے وہ ڈارک ریڈ کلر کا ہے. اب یہ دونوں چیزیں گرین فرنیچر اور کارپیٹ ڈارک، کیونکہ ڈارک ریڈ جو کہ دونوں مہنگی چیزیں آپ نہیں بدل سکتے، آپ نے اسی میں کسی طریقے سے ترتیب لانی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ وہ تو بہت ساری سچویشنز ایسے آتی ہیں کہ جب دو بہت فرق رنگ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے ایک طریقے سے ہارمونی لانی ہوتی ہے، تو اس میں انٹرولز جو ہے نا وہ بڑے یوزفل ہوتے ہیں کہ اسی کلر کو جو کارپیٹ والا ریڈ ہے اس کو میں اگر بار بار یوز کر لوں گی 2-3 جگہ پہ تو ایک طریقے سے وہ ہارمونیس بن سکتا ہے. مثلا جیسے یہ دیکھیں ایک ہی کلر، اب یہ شدید نیلا کلر ہے، بہت تیز ہے، ایک ہی کلر ایک ہارمونی ایسے کریٹ کی ہوئی ہے کہ ایکول وقفے سے. اب اس وقت آپ کہیں گے ایکول وقفہ کہاں ہے، تو بہت بڑا ہی پہنچا، یہ تو آپ کو سامنے ایسے ویو نظر آ رہا ہے، تو ایسے ہی آپ سائڈ سے دیکھیں گے تو پھر یہ برابر 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 کیا ہوا ہے. تو وہ سمجھیں کہ اس وجہ سے ایک دماغ کو سکون مل گیا کہ دماغ کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ اسی ترتیب سے چلنا ہے، کہ دماغ نے دیکھا اور اس کو سمجھ آ گئی اور بس اس نے اٹینشن ہٹا لی. تو یہ ہوتی ہے ہارمونی رنگوں کے انٹرولز کے ذریعے جو ڈالی جا سکتی ہے. اب جیسے اس میں بھی انٹرولز کے ذریعے ہی ہے. اب یہ بہت فرق رنگ ہیں، یہ بہت سارے فرق رنگ ہیں،
لیکن اس کو اس سارے میں باندھا اس طرح گیا ہے کہ آپ نے ایکول وقفے سے ڈالا ہے، تو آپ کا دماغ کو حالانکہ اتنے زیادہ رنگ دیکھا ہے لیکن آپ کے دماغ کو ایک دم سے سمجھ آ گئی کہ ہاں جو یہاں ہے وہ باقی سارے پہ بھی ہے، جو یہاں ہے وہ سارے پہ، یہاں ہے وہ سارے پہ، اور پھر اس کی وجہ سے ایک برج بھی بنتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں یہ جو لائنز ہیں جو ریپیٹ پہ جا رہی ہیں، یہ ایک طریقے سے ایک کائنڈ آف پوری سین میں ویو ہو رہی اب اگر یہ صرف ایک چیز ہوتی، مثلا صرف ایک چیز ہوتی تو وہ چیز الگ سے لگتی، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ امیجن کریں کہ یہ نیلا یہاں پہ نہ ہو، صرف یہ نیلا ہے اس سارے میں، تو آپ کو یہ ایک دم سے الگ سے آپ کو نظر آتا ہے۔ حالانکہ ویسے یہ برا نہیں ہے، اس کے ساتھ اچھا جا رہا ہے، لیکن مثال کے طور پہ اگر یہ بہت ریڈ ہوتا تو یہ بہت الگ لگتا۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا یہ کہ تھوڑا سا نیلا یہاں ریپیٹ کر دیا ہے، تھوڑا سا نیلا یہاں ریپیٹ کر دیا ہے، تھوڑا سا نیلا یہاں ریپیٹ کر دیا۔ یہ ایک اور طرح کی ہارمنی ہے کہ جس میں آپ نے تقریباً فرق فاصلے سے ہی دیکھیں نا، یہ فاصلہ یہ فاصلہ یہ فاصلہ تھوڑا تھوڑا ریپیٹ کر کے انہوں نے کائنڈ آف اس کو فیملیئر کر دیا کہ آپ کے دماغ کو فیملیئرٹی والی چیز آ گئی۔ لیکن یہ بھی جو چیز ہے جو یہ آ رہی ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ کہ جتنا برابر برابر سے آپ جتنی دفعہ وہ ریپیٹ کرتے ہیں، آپ کے آنکھ کو اس کی تھوڑی سی عادت ہو جاتی ہے، اور وہ پھر یہ کلر اس سارے سین سے الگ نہیں لگتا۔ اب اس کی ریپیٹ فرق ہے، نیلے کی ریپیٹ فرق ہے، لیکن اب نیلا چونکہ 2-3 جگہ پہ ہے، یعنی اس کی ریپیٹس انہوں نے بٹھائی ہوئی ہیں کسی نے کسی نے، تو اس لیے اب نیلا اس سارے سین سے بالکل الگ، ایلین، انوکھا نہیں لگتا، فیملیئر لگتا ہے، کیونکہ یہی نیلا آپ کو، اور دیکھ لیں بڑا دھیان سے اس نے کیا، یہی والا نیلا ہے، یہی نیلا ہے، یہی نیلا ہے، یہی نیلا ہے۔ تو یہ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے آپ کمرے میں انٹر کسی اسٹرینج پارٹی، بالکل علیحدہ کسی نہ جاننے والے لوگوں کی پارٹی میں جائیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ اوہ میں تو اکیلی خاتون ہوں، تو آپ ایک دم اپنے آپ کو بارے میں کانشیس ہوں گے۔ حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں کوئی خطرہ یا کوئی انپلیزنٹ بات ہو، اپنی فیملی میں بھی ایسے ہو سکتا ہے، لیکن آپ ایک تھوڑا سا رہیں گے کہ میں اسپیشل ہوں، میں ہی علیحدہ ہوں، میں تو کسی سے میچ ہی نہیں کرتی۔ لیکن ایک دم سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو ہوسٹ ہیں ان کی بیگم آ گئی بات، تو ایک دم آپ ایٹ ریسٹ ہو جاتے ہو، کیونکہ آپ کا جو یونیک ہونا ہے وہ اب یونیک نہیں رہا، کیونکہ ریپیٹ ہو گئی اس کی کہ وہ خاتون آ گئی۔ اور پھر ایک کام والی بھی آ گئی جس نے ڈرنکس، شربت آپ کو سرو کیا، تو آپ کہتے ہو کہ ہاں ہاں میرے جیسے اور لوگ بھی ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ کلر کی فیملیئرٹی میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اور اگر کہیں موجود ہو اور ریپیٹ کی شکل میں ہو، تو اور جتنا زیادہ ترتیب سے ریپیٹ، جب یہ زیادہ ترتیب سے ریپیٹ ہے، جب جتنی زیادہ ترتیب ہوگی اتنا زیادہ فیملیئر ہوگا، تھوڑی ترتیب آف اگر ہوگی تو نسبتاً کم فیملیئر ہوگا، لیکن ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ اس نے اب ہارمونی کریٹ کر دی ہے، کہ جوڑ دیا ہے کہ اس سارے بیج اور نیلے کے سر تال بٹھا دیے ہیں، یہ ساری تصویر میں نیلا جو ہے وہ انوکھا نہیں رہا۔ یہاں بھی دیکھیں ریپیٹ آپ برابر برابر سے بٹھاتے ہیں، یہ برابر وقفہ برابر وقفہ، ادھر بھی دیکھ لیں برابر وقفہ برابر وقفہ، پہ اس اوپر بھی جائیں گے تو ایسے ہی ہوگا، برابر برابر برابر، کہ ایک میتھمیٹیکل ترتیب آئی ہے۔ یہاں دیکھیں یہ یہ اب اگر اب یہ بھی دیکھیں، یہ سوچی ہوئی ہے، یعنی یہ نیا ہے، کیونکہ ایک ہی کلر کی لکڑی ہر جگہ استعمال ہوئی ہے، کہ یہ بھی لکڑی یہ بھی لکڑی، یہ ساری لکڑیاں، یہ سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے بٹ ساری لکڑیاں ایک لحاظ سے ایک ہی کلر کی یوز ہوئی ہوئی ہیں۔ بلائنڈز بھی ہو سکتا ہے لکڑی کے نہ ہوں، لیکن لکڑی کے کلر کے ہیں، تو یہ نیا ہے۔ لیکن یہی چیز جو ہے آپ پرانے میں بھی کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ لیمپس کی چیز ہے، اگر آپ کو لگتا کہ یہاں والی جو لکڑی ہے بہت ڈارک ہے اور یہاں والی جو ہے آپ کی ہلکی ہے اور باقی سارے کمرے ہلکے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل یہ علیحدہ سے لگ رہا ہے، تو یہ کر سکتے تھے آپ کہ یہ جو ہے یہ ڈارک والے لگا دیتے، کہ اس ڈارک لکڑی سے میچ کرتے ہوئے یہ ڈارک لگا دیتے۔ اب وہ پھر بار بار جب ترتیب آتی تو سمجھے کہ اسی کو ایون انٹرولز میں جب آپ نے ریپیٹ کیا نا، تو آپ کے دماغ کو ایک دم پتہ چل گیا کہ نہیں ایلین تو بات نہیں ہے۔ یہ چیز ایک دفعہ بھی ریپیٹ ہوتی تو آپ کے دماغ میں فیملیئرٹی آ جاتی کہ ہاں یہ علیحدہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی ہے۔ لیکن جب آپ
ترتیب میں کوئی چیز کر دیتے ہیں تو پھر دماغ کو ایک طریقے سے ایک دھوکا ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے کہ یہ اتنی دفعہ ہو چکا ہے، اتنی دفعہ کلر یہاں پہ موجود ہے کہ اس میں کوئی عجیب بات نہیں. یہ بالکل ایسے ہی بات ہے کہ آپ اگر کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں، کسی نئی کنٹری میں جاتے ہیں، تو جو اس کی صبح ہوتی ہے وہ بڑی عجیب ہوتی ہے. ہر کنٹری کی صبح جو ہوتی ہے فرق ہوتی ہے، آپ کو ہر بات بڑی عجیب لگتی ہے. لیکن جب آپ ایک ہفتہ رہ چکے ہوتے ہیں تو چونکہ وہ 7 دفعہ وہ صبح چڑھ چکی ہوئی ہے، اس لیے آپ کے لیے وہ عجیب نہیں لی، اب وہ فیملیئر ہو گئی، اب آپ کو عادت ہو گئی اس کی. تو یہ جو ریپیٹس ہوتے ہیں ایکول انٹرول پہ، یہ عادت پیدا کرتے ہیں آپ کے لیے. تو آپ کے دماغ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہاں اس میں تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے. تو یہی ترتیب یہاں پہ بھی ہو سکتی تھی، یہاں پہ بھی کی جا سکتی ہے. کہ مطلب بہت سی اکثر ایسی چیزیں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جہاں آپ ایکول انٹرول کی ترتیب جب پیدا کر دیں تو وہ ایک دفعہ کی ریپیٹ والی ترتیب کی نسبت ایکول انٹرول والی ترتیب جو ہے نا، وہ آپ کے دماغ کو بہت فیملیئر جگہ پہ لے جاتی ہے. آپ کا دماغ بالکل سکون میں آ جاتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایگزامپلس یہ بہت فرق جگہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ چیزیں ایسی ہی آتی ہیں. اب جیسے یہ دیکھیں نیلا بھی اس نے ایسے کیا ہوا ہے. خیر یہ تو مجھے لگتا ہے ریفلیکشن ہے، یہ مرر ہے، یہ ریفلیکشن ہے. چلے نہ بھی ہوتا تو یہ کم ہوتا، پھر مجھے یہ صرف 2 چیزیں نظر آتی ہیں. اب چونکہ مرر کا ریفلیکشن ہے اس لیے مجھے وہ ایک ترتیب والی فیملیارٹی نظر آ گئی اور ایک دم سے مجھے لگا کہ ہاں یہ پہلے بھی ہوا تھا. جیسے وہ فیلنگ ہوتی ہے نا کہ انوکھا نہیں ہے، ہاں یہ پہلے بھی ہوتا. اسی لیے مررز آپ انٹیریئر میں یوز بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ جہاں آپ کو لگے کہ کوئی ایک ایلیمنٹ ہے، اس کے سامنے جب آپ مرر رکھ دیتے ہیں اسی کا دوسرا ایلیمنٹ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ ایک سیکوینس والی ترتیب آ جاتی ہے اور وہ نسبتاً آپ کے دماغ کو انفارمیشن دیتا ہے کہ نہیں نہیں یہ علیحدہ نہیں ہے، کوئی اتنی انوکھی چیز نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوئی ہے، یہ دوسری دفعہ بھی ہے، یعنی جوڑا ہے. دس ول کریٹ اے ویژول برج بٹوین ٹو. یہ وہی بات ہے کہ جب بار آپ کرتے ہیں تو ویژول برج ہوتا ہے، یہ اسٹیپس ہو جاتے ہیں. اینڈ اٹ لکس کریکٹ ٹو آور برین ہو لائکس آرڈر. آرڈر دیکھیں ایک اور بات بھی ہے، ترتیب ایک چیز میں نہیں ہوتی. اگر آپ کے دماغ کو ترتیب پسند ہے تو ترتیب کے لیے کم از کم 2 چیزیں ہونا ضروری ہے. 2 چیزوں کے ریلیشن شپ سے ہی ترتیب ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک ہی سے پڑھا ہوا آپ کا ترتیب سے پڑھا ہوا ہے، ایک ہی کھڑکی آپ کو جی ترتیب سے رکھی ہوئی ہے، ایک ہی کشن پڑھاؤ پورے ڈرائنگ روم میں، آپ کہیں جی بڑی ترتیب سے رکھا ہوا ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. ترتیب میں آپ کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اسی لیے جب آپ 2 کا ریلیشن شپ اور اس کے بعد جب تیسرے کا ریلیشن شپ بھی بناتے ہیں تو اصل میں 2 کے ریلیشن شپ میں آرڈر آ جاتا ہے اور تیسرے کے ریلیشن شپ میں برج بھی بن جاتا ہے. اور سمجھے کہ میتھمیٹیکلی کریکٹ جو ہے وہ 3 میں ہوتی ہے، کیونکہ ایک چیز ہے تو وہ تو اکیلی ہے، دوسری آ گئی تو ہاں یہ دوبارہ ہوئی تھی، جوڑا بن گیا. اور اگر تیسری آ گئی اور اسی فاصلے پہ اسی فاصلے پہ اسی فاصلے پہ اسی فاصلے پہ، تو پھر یہ جیومیٹریکلی کریکٹ بھی ہو گیا، تو یہ زیادہ بہتر ہے. ایک عجیب ہے، 2 بہت اچھا ہے، اور جب 3 ہے ایک ہی وقفے سے تو وہ تو دماغ کو وہ آرڈر بالکل صحیح دے دے گا کہ ہاں بالکل آرڈر میں، بالکل تمیز، بالکل طریقے میں، کوئی مسئلہ نہیں. سچ compositions may be accepted by our eye as logical. ایسی کمپوزیشن جب آپ ایسی ترتیب بٹھاتے ہیں تو آپ کی آنکھیں جو ان کو سکون آتا ہے، کیونکہ آپ کی آنکھوں پر سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی کسی میتھمیٹیکل آرڈر میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے اور ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں، یہاں ساری چیزیں حالانکہ بہت فرق رنگ ہیں، بہت فرق رنگ ہیں، لیکن چونکہ ایک جو سب سے بڑی میجر چیز ہے جو آپ کو سب سے بڑا نظر آ رہا ہے صوفے کے کشن، اس میں ایک سرٹن ترتیب ہے، پھر یہ ترتیب بھی ہے اور پھر یہ ترتیب بھی ہے، اور پھر ایک یہ ترتیب بھی ہے کہ دیکھیں یہ سارے رنگ اور یہ سارے رنگ اور پھر اس میں بھی ہلکا سا یہ رنگ، یعنی 1 2 3. تو یہ سمجھیں کہ اس قسم کی جب آپ ترتیبیں اور ریپیٹس لاتے ہیں تو جتنی زیادہ ترتیب آپ لا سکیں. اب یہاں بھی دیکھیں نیلا 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 نیلا، یہ بڑی سوچ سمجھ کے کیا ہوا ہے. پھر گرے کو بھی آپ دیکھ لیں، گرے 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 گرے، ایک ہی چیز کو انہوں نے کافی دفعہ رپیٹ کیا. تو جب آپ نے بہت ساری چیزیں بار بار رپیٹ کی ہوں تو اس میں سے کوئی ایک جیومیٹریکلی کریکٹ بھی آپ کر لیں. جیسے اب چونکہ یہ ہے ہی اسکوائر، اس میں ایک میٹر آلریڈی موجود ہے اسکوائر کا، کہ وہ اگر 1.5 فٹ بائی 1.5 فٹ ہے تو یہ بھی 1.5 فٹ ہے، یہ بھی 1.5 فٹ ہے، یعنی ایک سمجھیں کہ اس میں وہ بیٹھا ہی ہوتا ہے جو
بہت ساری میچنگز آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک ترتیب بھی اگر آپ لاجیکل کر دیتے ہیں تو وہ ایک دماغ کو آٹومیٹکلی ایک دم سکون آتا ہے کہ ہاں ترتیب سے پڑی ہوئی چیزیں مجھے کم کام کرنا پڑے گا. یہاں بھی دیکھ لیں. اب یہاں بھی ایک تو یہ ترتیب ہے 1 2 3 کی، وہ خود سے سمجھ آ رہا. اب اگر ایک صفحہ بھی الگ ہو، یہ بھی بالکل ریڈ ہو، یہ بالکل فرق ہو، تو وہ ترتیب نہیں بنتی اور آپ کا دماغ کہتا ہے اچھا یہ تو بہت عجیب ہے، تو ایک دم آپ کا دماغ اٹینشن پے کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اٹینشن پے کرنا نہیں اس کو پسند. اچھا پھر اب یہ کیوں ہے؟ اگر ہم اٹینشن نہیں پے کرنا چاہتے تو یہ کیوں ہے؟ بات یہ کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پورے کمرے میں ایک سکون ٹائپ چیز ہو اور پھر کوئی ایک چیز ہو جو سینٹر آف فوکس ہو، سینٹر آف اٹینشن ہو. اب یہ بھی دو چیزیں لیکن یہ میرر امیج میں پڑی ہیں کہ یعنی ساری چیزوں میں کچھ نہ کچھ انوکھی عجیب بات ہے لیکن سب کی سب کسی ترتیب میں. اس کی ترتیب یہ ہے کہ یہ میرر امیج ہے، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک. اس میں یہ ہے کہ یہ بھی ایک لحاظ سے، حالانکہ دیکھو دونوں کی شکل فرق ہے لیکن ان دونوں کا کنیکشن بن گیا. یہ بھی ٹرائنگل جو ہے یہ ایسے ہی امیج میں ہے. یہ گولوں کی ریپیٹ بھی کچھ ایسے ہی ہے. تو اس میں سمجھیں اب یہ بھی ایک علیحدہ صحیح ترتیب ہے. اب یہ سمجھیں کہ جنرلی اس سارے میں ایک ترتیب اتنی دفعہ ریپیٹ کی ہوئی ہے کہ یہ بہت اچھی کمپوزیشن اس لیے کیونکہ یہ اس میں سارے الگ الگ ایلیمنٹس بھی ہیں، یعنی آنکھ کو انٹرسٹ کے لیے بھی چیزیں دی گئی ہیں لیکن ایک جنرلی پوری تصویر میں انٹرولز کی وجہ سے انٹرولز کا سمجھے فارمولا یوز کرتے ہوئے ایک اس میں سکون کا ایلیمنٹ ہے. اس میں بھی آپ دیکھ لیں تو خیر بہت ہی، چونکہ یہ بالکل ہی برانڈ نیو ہے اس لیے تو یہ چیز ہو سکتی کہ اس نے بھی ترتیب بٹھا لی ہے، اس میں بھی بٹھا لی ہے، اس میں بھی ایکول بٹھا لی کہ یعنی یہ تو یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں کہ نہایت ہی زبردست قسم کا یہ تو نمونہ ہے اس چیز کا کہ ایکول ترتیب کیا ہوتی ہے. آلدو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی چیزیں تھوڑی سی بورنگ بھی ہوتی ہیں لیکن کیونکہ جس چیز میں ہر چیز جو ہے اس میں ترتیب ہو اور بالکل مناسب لاجیکل انٹرول والی ترتیب ہو تو وہ تھوڑا سا بورنگ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ انہوں نے اس لیے بھی کیا ہوا ہے کیونکہ اگر یہ جیومیٹریکل ترتیب نہ لاتے تو اتنے فرق رنگ اکٹھے ویو نہ ہو سکتے. یہ انہوں نے کیا اس لیے ہی ہے کہ انہوں نے رنگ بہت عجیب یوز کرنے تھے، رنگ بہت ہی دور دور کے جب رنگ آپ ڈالیں گے اور آپ چاہیں گے کہ اس کو آپ کسی ترتیب میں کسی ہارمنی میں لائیں تو پھر آپ جیومیٹریکل انٹرولز کی ہارمونی لے کے آئیں گے.